اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت دردناک خبر ہے جو میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور گزشتہ کل سوشل میڈیا پر آپ نے وہ دردناک ویڈیوز بھی دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، گزشتہ کل ممبئی سے لکھنؤ جا رہی پشپک ایکسپریس، پشپک ٹرین سے گر کر 5 مسافروں کی موت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ بھیڑ اور دھکا مکی کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا، یہ حادثہ ہوا۔ پیر کی صبح ممبئی سے لکھنؤ کے لیے نکلی پشپک ٹرین میں یہ حادثہ ہوا ہے۔ ٹرین سے گر کر 5 مسافروں کی موت ہو گئی ہے۔ سینٹرل ریلوے کے مطابق یہ حادثہ دیوا کوپر ریلوے اسٹیشن کے درمیان پیش آیا۔ سینٹرل ریلوے کی اطلاع کے مطابق کچھ مسافر CSMT یعنی جسے ہم CST کہتے ہیں وہاں سے سفر کر رہے تھے کہ تبھی وہ تھانے کے ممبئی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے گر گئے۔ واقعی کی اطلاع ملنے کے بعد ریلوے انتظامیہ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی، لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز لاشیں پڑی ہوئی ہے پٹریوں پر گرنے کے بعد اور پھر اٹھا کر پلیٹ فارم پر، وہ بڑا دردناک منظر ہے۔ یہ بڑا حادثہ اس وقت ہوا ہے، اور اس ٹرین حادثے کو لے کر راہل گاندھی نے سخت رد عمل، سخت ریئیکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت اب 2047 کے خواب بیچ رہی ہے۔ اس وقت لوگ مر رہے ہیں، کوئی سویدھا نہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، آتم ہتیا بڑھ گئی ہے، کسان شیتکری آتم ہتیا کر رہے ہیں، نوجوان ڈگریاں لے کر ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں، بے حساب لوٹ مار مچی ہوئی، کرپشن بڑھ گیا ہے۔ اس پر کوئی نہ سوال کر سکتا ہے، اور جب سوال ہوگا ہی نہیں تو مودی جی جواب دیں گے ہی نہیں، تو اب 2047 کے خواب بیچے جا رہے ہیں۔ بھائیو بہنوں، 2047 میں ہندوستان ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ نتیش رانے جیسا 1.5 فٹیا اور منتری ہے، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ کوبرا اور کسی زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہر اگلتے ہیں، اور ایک کریٹ سومیا جسے لوگ بوبڑا بھی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے مساجد کے لاؤڈ سپیکر کو لے کر بھی باقاعدہ زہر اگلا، لیکن خبر آ رہی ہے ممبئی سے کہ ممبئی میں گزشتہ کل مساجد کے لاؤڈ سپیکر پر پولیس کی غیر قانونی ہدایات آدیش کے خلاف مسلم تنظیمیں اکٹھا ہوئی، جس میں جمعیت علماء ہند کے مہاراشٹر ادھیکش مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب، عارف نسیم خان صاحب، اہل حدیث مسجد کے ذمہ داران اور تمام مساجد کے ذمہ داران بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ ان تنظیموں نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے،
نسیم خان کی قیادت میں عرضی دائر کرنے کا فیصلہ علماء کی میٹنگ میں ہوا ہے. علماء اور وکلاء کی موجودگی میں یہ اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں طے کیا گیا ہے کہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کو لے کر پولیس کی طرف سے جو غیر قانونی انسٹرکشن، ہدایات اور آدیش آ رہے ہیں اس کے خلاف مسلم تنظیمیں ہائی کورٹ جائیں گی. اجلاس میں میٹنگ میں مولانا حلیم اللہ قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا عبدالسلام سلفی صدر جمعیت اہل حدیث ممبئی اور دیگر ذمہ داران نے پولیس کے اس اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل نہ صرف مذہبی آزادی پر قدغن ہے بلکہ عدالتوں کے سابقہ فیصلوں کے بھی خلاف ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آر ایس ایس کے چیف سربراہ موہن بھاگوت نے سنگھ کے کاریہ کرتاؤں کو تلقین کی، نصیحت کی یا آدیش دیے. کیا آدیش؟ ہر گھر تک پہنچیں اور ہندوؤں کو متحد کریں. آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے گزشتہ 2 دن پہلے یعنی اتوار کو اپنے سنگھ کے کارکنان کو یہ نصیحت کی کہ ہر خاندان اور ہر گھر تک پہنچے اور تمام ہندوؤں کو متحد کریں. اس بات پر زور دیا کہ اس کا مقصد ایک ایسے سماج کی تعمیر کرنا ہے جو ذات پات جیسی عدم مساوات سے پاک ہو اور قوم کے تئیں اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو. آر ایس ایس کے سربراہ جو ہفتے کو 2 روزہ دورے پر پہنچے تھے، انہوں نے نواب گنج کے دین دیال اپادھیائے اسکول میں کاریہ کرتاؤں سے بات کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا اور کہا کہ ہمیں شاخا کے ذریعے ہر گھر اور فیملی تک پہنچنا ہے اور ہندوؤں کو متحد کرنا ہے. اب آر ایس ایس ہندوؤں کو متحد کرنا چاہتی ہے. کیوں چاہتی ہے یہ سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے متحد ہو کر کبھی بھی ملک کے حق میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے کہ کیرلا کے ساحل پر ایک مال بردار جہاز، جو بڑا کارگو جہاز جسے بولے کہ جو سامان لے کر جا رہا تھا، اس میں خطرناک شدید دھماکہ ہوا. تقریباً 50 کنٹینر سمندر میں ڈوب گئے. عملے کے 4 اہلکار بھی لاپتہ ہے، ان کی تلاش جاری ہے. کیرلا کے ساحل پر گزشتہ کل یہ حادثہ پیش آیا جس میں کافی نقصان کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے. مال بردار جہاز MV ہائی 503 کولمبو سے نہاوا شیوا کی طرف جا رہا تھا جس میں سینکڑوں کنٹینر رکھے ہوئے تھے. اچانک زوردار دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور خبریں ہیں کہ 50 کنٹینر سمندر میں ڈوب گئے اور عملے کے 4 اہلکار بھی لاپتہ ہیں. ناظرین گزشتہ کل ممبرا کے قریب جو ٹرین حادثہ، خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، اس کو لے کر اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 2 لوکل ٹرینیں اپوزٹ سمت سے آمنے سامنے سے گزر رہی تھی. مسافروں کے بیگ ایک دوسرے سے پھنسنے کی وجہ سے 13 مسافر پٹری پر گر پڑے. وزیر اعلیٰ فڈنویس، شرد پوار، دیگر لیڈران نے افسوس کا اظہار کیا. اپوزیشن پارٹیوں نے ریلوے وزیر سے استعفیٰ مانگا ہے. مرنے والوں کے ورثاء کو 5-5 لاکھ اور زخمیوں کو 50,000 سے لے کر 2 لاکھ تک کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن شرد پوار نے کہا کہ مسلسل پیش آنے والے ریل حادثات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. وہیں پر راج ٹھاکرے نے کہا کہ یہ حادثہ ریلوے انتظامیہ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے. ممبئی جیسے میٹرو شہر کے ٹرانسپورٹ کا اتنا برا حال ہے تو پھر سینٹر کو ریلوے کی حالت پر توجہ دینا چاہیے. جتیندر اوہاڑ کا بھی بیان ہے. انہوں نے لوکل ٹرینوں میں خود کا دروازے لگانے کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے گھٹن پیدا ہوگی. وہیں پر اور بھی لوگوں کے خطرناک بیانات آ رہے. راہل گاندھی نے صاف طور سے کہا کہ 2025 کی بات نہ کرتے ہوئے حکومت 2047 کے خواب بیچنے کا کام کر رہی ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک جسٹس شیکھر یادو جس نے مسلمانوں کے خلاف آپتی جنک ٹپنی کی تھی، کٹ ملا کہا تھا. اب سپریم کورٹ نے مسلمانوں کو کٹ ملا کہنے والے جسٹس شیکھر یادو کے خلاف تحقیقات کو روک دیا ہے، جس کو لے کر اب سوشل میڈیا پر بھی کافی کمنٹس چل رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب راجیہ سبھا سے خط ملنے کے بعد سپریم کورٹ نے کنارہ اختیار کر لیا.
जस्टिस शिखर यादव के खिलाफ जांच रुक गई। मुसलमानों पर काबिल एतराज तबसरा और आपत्तिजनक टिप्पणी इस जज ने किया था। नाज़रीन, मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 11 साल मुकम्मल होने पर मोदी सरकार के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त अंदाज में मोदी सरकार पर हमला और तंज करते हुए कहा कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की जमहूरियत, सेकुलरिज्म, मईशत, बिजनेस, कारोबार और समाजी ताने बाने, एकता, अखंडता, अमन, शांति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी का हाल ये रहा कि इन 11 सालों में कभी भी नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सामने नहीं आया, कभी भी पत्रकारों के सवाल का मौका ही नहीं दिया। सवाल होगा ही नहीं, जवाब दिया ही नहीं जाएगा। हाँ, अक्षय कुमार बहुत बड़े पत्रकार है, वो मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, और फिर और भी दूसरे लोग जिनका पत्रकारिता से कोई लेन देन नहीं, वो पूछ रहे हैं मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं कि मल कर खाते हैं। वाह! तो ये हमारे नरेंद्र मोदी 11 साल में पत्रकारों से भागते आ रहे हैं ताकि किसी भी कांड का पत्रकार सवाल न कर ले और उनको जवाब देना महंगा न पड़ जाए। तो मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त हमला करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की जमहूरियत, सेकुलरिज्म, एकता, मईशत, तिजारत, बिजनेस, तमाम चीजों को जबरदस्त इन 11 सालों में मोदी सरकार ने नुकसान पहुंचाया है और मुल्क को तबाह किया है। नाज़रीन, राजा रघुवंशी कत्ल मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राजा रघुवंशी कत्ल मामले को लेकर खबर आ रही है कि उसकी बीवी समेत 4 गुनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस को 17 दिनों तक परेशान किया गया। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी कत्ल केस का मामला पुलिस ने आखिरकार हल ही कर लिया। इस मामले को सुलझाने में 17 दिनों तक के मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मसरूफ रही। इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड मकतूल रघुवंशी की बीवी सोनम ही है, जिसे यूपी पुलिस ने 9 जून को गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। उसके बाद पुलिस ने दीगर 4 मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके सरों से बाल गायब हो चुके हैं या गायब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं या उड़ रहे हैं, या वो लोग जो गंजापन का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता 5 तारीख को हमारे अपने शहर जलगांव के मेहरून इलाके में मदरसा अनवारुल उलूम के हाजी सुल्तान हॉल में जुमेरात को बाकायदा एक कैंप रखा गया था, जिसमें औरंगाबाद शहर से इस बीमारी के जानकारों की, माहिरीन की एक टीम वहां पर आई थी। मैं खुद उस कैंप में गया और उस कैंप को मैंने अपनी आंखों से देखा। हर जुमेरात को ये कैंप लग रहा है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। गालिबन तकरीबन यूँ समझिए कि 8 से 10 या 15, 16 हफ्ते तक के वो दवाई सरों पर लगाते हैं और कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है और काफ़ी लोग वहाँ पर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं आमतौर से ऐसी खबरें जो ऐड की शक्ल होती है मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन इस खबर को मैंने इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये कैंप मैं खुद शरीक रहा, और जो इससे पहले 1-2 हफ्ता पहले जो लोग दवाई करके गए थे, फिर दोबारा दूसरी बार या तीसरी बार जब वो आए तो उनको रिजल्ट नजर आया, तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो लोग गंजेपन का शिकार है, बालों की किसी भी मामले की कोई शिकायत है, तो आप जुमेरात के दिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 4 बजे तक, वहां 2 बजे तक के आप पहुंच सकते हैं। मदरसा अनवारुल उलूम हाजी सुल्तान हॉल मेहरून जलगांव। और मजीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। IAS अफसर दहीमन चकमा 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। ओडिशा से यह खबर आ रही है। ओडिशा से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि रिश्वतखोरी के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान गुज़िश्ता कल फिर एक बड़ी
خبر آئی ہے، ایک بڑے افسر کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اوڑی سمیت 2021 بیچ کے IAS افسر دھیمن چکما کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کی تلاشی کے دوران بھی 47 لاکھ روپے کیش ملے ہیں جنہیں ضبط کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک مقامی کاروباری سے 20 لاکھ روپے کی رشوت مانگی تھی۔ ایسا نہ کرنے پر افسر کی طرف سے کارروائی کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس افسر کے ذریعے دی جا رہی مبینہ دھمکیوں سے پریشان کاروباری نے وجیلنس ڈپارٹمنٹ سے شکایت کر دی تھی، جس کے بعد پورا جال بچھا کر IAS افسر کو 10 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 دن پہلے ایک بڑا حادثہ ہمارے یہاں پیش آیا۔ مہرون جو ہمارا تالاب ہے، وہاں پر بچے، نوجوان بچے بڑی بے وقوفی کرتے ہیں اور تالاب میں تیرنے کے لیے ڈبکیاں لگاتے ہیں، تیرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں انجوائے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، خوشی کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے اور پورا گھر ماتم بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک حادثہ پیش آیا اور ہمارا ایک نوجوان اس تالاب میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باقاعدہ 9-10 جوان ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی، اپنی جان جوخم میں ڈال کر، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر وہ اس تالاب میں لگاتار ڈبکیاں لگاتے رہے اور کافی گھنٹوں تک کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر انہیں کامیابی ملی اور اس نوجوان کی لاش کو انہوں نے نیچے سے ڈھونڈ نکالا، کیچڑ سے نکالا اور اس کی تدفین بھی عمل میں آ گئی۔ ہم اس کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد پھر ہماری پوری ٹیم، ہماری جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کی پوری ٹیم، جس کا صدر میں خود ہوں اور کوآرڈینیٹر عبدالکریم سالار صاحب ہے، ایسے ہی اعجاز ملک صاحب ہے، سید ایاز علی ہے، شاہد ممبر ہے، ریاض باغبان صاحب نگر سیوک ہے، ایسے ہی خالد باغبان خالد ممبر صاحب ہے، ہماری پوری ٹیم، صابر مصطفیٰ بادی، ہم لوگوں نے ان تمام جوانوں کا، جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر باقاعدہ وہاں پر محنت کر کے اس بچے کی لاش کو نکالا، اور یہ وہ جوان ہیں جو ہمیشہ کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو کسی بات کی فکر نہیں کرتے بلکہ ڈوبنے والوں کو بچاتے ہیں۔ اس میں ایک نان مسلم جوان بھی ہے، رویندر ہٹکر اس کا نام ہے۔ ہم وہاں پر بھی گئے، اس کے محلے میں بھی گئے، اس کے گھر پر بھی گئے۔ الحاج عبدالکریم سالار صاحب نے، ہم نے اس کو شال دے کر اور بکے دے کر اس کا ستکار کیا، اور صرف ستکار نہیں بلکہ ہم نے 2-2 ہزار روپے ان تمام 8-10 بچوں کو بخشش انعام کے طور پر بھی دیا تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، کیونکہ اچھے کاموں کا کام کرنے والے لوگوں کے حوصلے بڑھانا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے مہرون کے جو بچے ہیں، تقریباً 8 نوجوان ہیں، ان کو بھی ہم نے 2-2 ہزار روپے جامع مسجد مہرون میں جا کر ان کو بھی دیا، ان کا بھی ستکار و سمان کیا۔ ہماری پوری ٹیم اس موقع پر موجود تھی، اور رویندر ہٹ کر کے تو گزشتہ کل دوپہر میں ہم 2 بجے ان کے گھر پر پہنچے، وہاں پر تمام ہندو بھائی بھی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا ستکار و سمان کر کے ہم نے کہا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ایسے نفرتوں کے دور میں رویندر ہٹ کر جیسا ایک نوجوان، ایک مسلم یوک کی جان بچانے کے لیے گھنٹوں کوشش کرتا رہا اور مسلمان یوک کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان جوخم میں ڈال دی۔ تو یہ ایک نفرتوں کے اس دور میں نفرتیں پھیلانے والے چنٹوؤں کے منہ پر زبردست یہ ایک تماچا ہے۔ خیر، ہم ان تمام جوانوں کا ستکار و سمان کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور دوسرے نوجوانوں کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اپنی زندگی کو یوں مت گوا دو۔ خدا نے بڑی قیمتی زندگی دی ہے، انٹرٹینمنٹ کے چکر میں، شوق کے چکر میں، اس طریقے سے رسک والی جگہ پر جہاں پر جان جانے کا خطرہ اور اندیشہ ہو، اللہ کے واسطے ایسی جگہ بالکل نہ جائیں۔ اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی فکر کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ
تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا بھائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ